دیا. ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے. پچھلے 1 مہینے کا آپ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، لنکڈ ان کا، واٹس ایپ کا پورا ایک تجزیہ کریں. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جیت سکتا ہے. جس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک نہیں چلا رہی تھی، جماعت اسلامی صرف رہی تھی، جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ان بچیوں کو فری اسکالرشپ دلا رہی تھی، کورونا میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی. جماعت اسلامی کے اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھانے کے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسپتال چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کمیونٹی سروسز چل رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں. اور جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اسلامی کا یہ دفتر ہر مظلوم اور ہر محروم اس کے لیے ایک امید ہے. بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ کر کے ہم نے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوائے تو جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا. الیکشن کو ابہام میں رکھا گیا، الیکشن پہ شبخور مارا گیا. اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں، وہ 2013 میں بھی درست نہیں تھی. ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے تھے. لیکن ہم نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں. لہٰذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا. جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی، تاریخی کم بیک کیا، جیت گئے ہم الحمدللہ، مختلف ڈسٹرکٹ میں کلین سویپ کیا. تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے. ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو MQM نہیں جیتتی، جماعت اسلامی جیتتی. ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں MQM فیز آؤٹ ہو گئی ہے، جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں MQM کو شکست دی تھی، اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے. PTI نے MQM کو ڈومینیٹ کر دیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے. ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی. بہت سی رکاوٹیں آئیں، الیکشن والے دن مسئلے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کلیمز موجود ہیں. اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں. فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں رزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے. 10-12 رزلٹ ایسے ہیں جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پر اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا. ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی، لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا. وہاں انہوں نے جھرلو پھیرا، ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم جیت گئے، لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے، ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے. اور الیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے، اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا، ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا. لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے ROs اور DROs نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر ایک DRO کی یہ جرت ہے اور RO کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں، لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں،
अंदर खड़े हुए हैं, ये पूरी फहरिस्त है मेरे पास 7 सीटों की। कल मैंने 9 सीटों की बात की थी, 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत ली, हमने नतीजा हासिल कर लिया, लेकिन बाकी 7 का नतीजा नहीं दे रहे। हमने जुर्म क्या किया है? हम आपसे कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं कि आप हमारे नतीजे को बदल दें? हम कह रहे हैं कि जो नतीजा खुद आपके प्रिजाइडिंग अफसरों ने दिया है वो नतीजा हमें दिया जाए। इस जायज और कानूनी हक को अगर कोई नहीं मान रहा तो इसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर आयद होती है। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो इम्पार्शियल है। जब वो ठीक काम करते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आपका इलेक्शन कमीशन चंद लोगों के हाथों में यरगमाल बनेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, तो या तो आप ऐलान करें कि मैं मजबूर हूं, यहां मेरे पर जलते हैं, पीपल्स पार्टी को मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कहें कि आपका बस उन ब्यूरोक्रेट्स से नहीं चलता जो ब्यूरोक्रेसी पर भी धब्बा बने हुए हैं। ये क्या मसला है कि एक ब्यूरोक्रेट जो डीसी हो उसको इतनी जुर्रत हो कि वो इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म ना माने, वो मरकजी इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म ना माने, वो कानून की भी पाबंदी ना करे, और फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐलान करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बताएं वो कौन से दबाव हैं जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को मसनूई अक्सरियत दी जा रही है।